دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں, ایک جلن ہوتی ہے نا, ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا ہے, آپ لوگ بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار یہ کیا ہے یار, میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس, توبہ توبہ یار, تو بہت برا ہو گیا یار, کاش ہوتا یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا, کاش یہ ہوتا, کاش یوں ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا. کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو. تو نبی نے فرمایا کہ حسد سے مراد ہے یہاں رشک. رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے, میرے پاس آئے یا نہ آئے, اسے کیوں ملی. اور رشک کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے. لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے, مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے, رشک آتا ہے. ایک ہوتا ہے فخر جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا, وہ فخر الگ چیز ہے. ایک ہے رشک, یار مزے میں ہے یار, تو رشک آتا ہے یار تجھے, یہ بری چیز نہیں ہے رشک, کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے, تو کیا مطلب, دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اٹ از کالڈ رشک. تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا, یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے. حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے, کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا. تو نبی نے فرمایا رشک دو بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف دو قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ, یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر, 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں, تو اس کے یہ اور یوں, اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے, قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا, جس نے گھر بنا کے بیچا, جس کا بزنس یہ ہے, آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا, جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفینس کے بنگلے بیچے ہیں, تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا, پھٹے پہ کیا ہوگا, وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا, اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے, اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ, اس پہ لیٹا کرو روزانہ, ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے میں گدے پہ نہیں سوتا, پھٹے پہ ہی سوتا ہوں میں, مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جب سچی مچی کے پھٹے پہ لیٹیں تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس پہ ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر, ڈرو یا نہیں ڈرو, موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ, تم لگاؤ نہ لگاؤ, موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی, اینما تکونوا یدرککم الموت, اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا, وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران, یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے, آ گیا. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابع ہیں, آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں, ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. انہوں نے پہنچا دیا, ہوا کو حکم دیا چل بھائی.
کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا, یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو, تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے, یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا, تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں, اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے, تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے, وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی. اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ ایسے جلالی تھے نا وہ, تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا, یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے, جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے, سب سے پہلے میں یہ رکھ کے نا میں بھاگوں گا باہر, یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے, ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نا. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت, بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے, تو یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی, دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے, بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو, تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ تو وہ باقی سانپ بھی تو تو نے ہی بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے, تو سانپ کا کام کیا ہے ڈسنا, تو مجھے ڈر لگ گیا میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وہی نازل کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ واپس پلٹ, خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی, ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے, جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی, کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو, پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا, لاٹھی بن جائے گا, لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس, اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا بہادر ہونا اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں, جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں, بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا, کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے کہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ, زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہونا فوراً خود بھی بھاگنا, اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ, خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے تو
تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا, جاہل صوفی, وہ کیا کریں گے, نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے, اگر سانپ نظر آ گیا, میں اللہ کی طرف توجہ ہے, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو, سانپ پکڑو, سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے, لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا, کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی, نہیں مارا نا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی, وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں, نماز بھی ٹوٹے گی, اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا, جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا, آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے, جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں, تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتا. خیر دوسری بات, دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم او قال فہو ينفق منہ سرا وجہرا. حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. کیا دیا ہو؟ پیسہ. کاروبار ہے اس کا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے, جاب بہت اچھی ہے, یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے, یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما رہا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا آ گیا نا پیسے والا بھی اس میں. وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے, دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے. جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے, دین کا کام کریں گے, اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو پھر غریب کو حسرت ہو, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے. آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے, کس بات کی؟ یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی آئس پیتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن, وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا, وہ لگاتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا.
کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, لینڈ کروزر میں گھومتا, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, خوبصورت لوکیشن پہ 1000 گز کا بنگلہ ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا, یار میں غریب تھا, مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی, میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا, ان کی بزنس کی باتیں, 1 کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے, 2 کروڑ کی ادھر پہنا دے. کہہ رہا میں ایسا افسوس یار, ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں 50 روپے کی یہ چینی خرید لے, 55 روپے کی بیچ دے. کہہ رہا میں ایسا حسرت میں آتا تھا یار. تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے, اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے. تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, پیسہ جب قابل رشک ہے جب وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو صرف عیاشی میں لگ رہا ہے, تو بھائی پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم ہوں گے, غریب جنت میں زیادہ. مالدار ہوں گے بھی تھوڑے اور جائیں گے بھی دیر سے جنت میں. غریبوں کو اللہ نا لائن میں پہلے لگائے گا جنت میں. ہر جگہ لائن میں پیسے والا آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابے بھائی بل جمع کرانے اب تو لوگ آن لائن کرتے ہیں, پہلے جب لائن میں لگے ہوتے تھے نا, بینک مینیجر آتا تھا, وہ دیکھتا تھا یار یہ تو ہمارا جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ ہے, ہمارے پاس کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اشارہ کرتا تھا سر آپ ذرا سائٹ پہ آ جائیں. سر آپ کیا کریں؟ رکشے والے ٹیکسی والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, انہیں کوئی نہیں, وہ وہیں پر سائڈ مارتے ہیں ان پہ, روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. وہ ایک آدمی جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ گرمی میں بینک میں بل جمع کرانے کے لیے, اتنے میں اچھا کھڑکی کھل نہیں رہی تھی, لوگ تپے ہوئے ہیں غصے میں کہ یار وہ ونڈو کھلے تو ہم بل جمع کرائیں. اتنے میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا ایک بندہ آیا بیف کے ساتھ میں, جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے مارا, بھائی لائن میں لگ تو کم بخت, ہم لوگ بے وقوف ہے جو گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, تو آگے جا رہا ہے. وہ کچھ بولنے لگتا, سنتے ہی نہیں, پھر وہ آگے جاتا, پھر پکڑ کے لوگ کوٹ دیتے. یہی چل رہا ہے. کافی دیر بعد پتا چلا یہی ہے جو بل جمع کرانے کے لیے کھڑکی کھولے گا. لوگ اتنے تیش میں ہوتے ہیں نا کہ سنتے نہیں ہیں, اسی کو جانے نہیں دے رہے آگے. تو غریب آدمی ہر جگہ پیچھے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کہاں ہوگا؟ آگے ہوگا. اس کا حساب کتاب بہت ہلکا پھلکا, 2-3 گٹکے وٹکے نکلیں گے اس کے پاس سے, اس کا حساب دینا پڑے گا. 2-3 چترول لگیں گے اس کو, گٹکے پہ تو لگیں گے, تو چترول کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں. لیکن جن کی جیب سے بوتلیں نکلیں گی, آئس نکلے گی, ہیروئن نکلے گی, ان کا حساب کیا ہے بولو؟ وہ بڑا سخت. جیسے ایئرپورٹ پہ گٹکا پکڑا جائے نا تھوڑی سزا ہے, ہیروئن پکڑی جائے تو نہیں, پھر نہیں بچتا آدمی. اور سعودی عرب میں تو سر قلم, گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا سعودی عرب میں, پتہ کر لینا ایسا نہ ہوتا ہو گٹکے لے جانا. لیکن میرا خیال ہے گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا, باقی نشے کی چیز نکل جائے تو سر قلم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو خیر, تو نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو. تو غریب حسرت کر سکتا ہے, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا. تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا میرے بھائی, وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھے. دیکھو پیسے کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے. قرآن میں آتا نا وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ نے فرمایا کہ آخرت اس کو ملے گی جو صاف دل کے ساتھ جنت میں آخرت میں آئے گا, اللہ کے پاس آئے گا. صاف دل کسے کہتے ہیں؟ جو گندگی سے پاک ہو. اس گندگی میں جو سب سے بڑی گندگی ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے. تو جو پیسے کی محبت کے ساتھ چلا گیا نا اس کی خیر نہیں ہے. پیسے کے ساتھ چلا گیا مسئلہ نہیں ہے, پیسے کی محبت کے ساتھ گیا تو پکڑا جائے گا وہاں پہ. اب پیسے کی محبت نکلتی کیسے ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیسے کی محبت نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو. بچا کے نہ رکھو, خرچ کرو. یہ لو بھائی لفافے میں, یہ لو بھائی ہدیہ, یہ آپ کو گفٹ ہے جی, یہ آپ کو صدقہ ہے جی, یہ آپ کو زکوٰۃ ہے جی, یہ میری طرف سے مدرسے میں اترے جی, یہ 6 پھنکے مسجد میں میری طرف سے بھائی, یہ فلاں کو کھانا کھلا دیا. کرتا رہے گا نا تو یہ جو دل اٹکا ہوا ہے نا ایلفی کی طرح چپکا ہوا ہے مردار کے ساتھ, اس مردار سے محبت کیا ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مردار ہے, اینٹیں وینٹیں ہیں, یہ بکواس ہے, ڈرامے بازی ہے, مرو گے ختم. تو ٹھیک ہے اپنا لائف اسٹائل بھی اچھا کر لو, بیوی بچوں کا بھی اچھا کر لو, اس کے بعد کچھ بچا بھی لو بچوں کے لیے, مر گئے تو ان کے کام آئے گا. اس کے بعد کیا کرو؟ بس یار اڑاؤ یار, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ, خیر کے کاموں میں خرچ کرو, صدقہ جاریہ میں خرچ کرو. سمجھتے ہو؟
عربوں میں ہم نے یہ چیز بہت دیکھی ہے, بڑے سخی ہوتے ہیں عرب آج بھی بہت. ایک سخاوت سیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن عربوں میں, سچی مچی کے عربوں میں گزار لو. سعودی عرب میں ہر آدمی عرب نہیں ہے, ایسے ایسے لوگوں نے بس چھوڑا بھی زیادہ نہیں جاؤں گا میں, آج کل وہ ویسے بھی آج کل بڑے تیش میں آئے ہوئے ہیں تو. لیکن جو سچی مچی کے عرب لوگ ہیں نا, کبھی ان میں جا کے رہو تو سخی لوگوں میں رہنے سے بھی انسان میں کیا آتی ہے, سخاوت. ہمارے ایک ریلیٹیو حج کرنے کے لیے گئے سعودی عرب میں, وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں تو گوروں کی سخاوت بھی دیکھی. جب عربوں میں گئے تو عربوں کی دیکھ کے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یار گورا تو یہ تصور نہیں کر سکتا جو جس طرح کی ان لوگوں میں سخاوت ہے. میں بھی عربوں کے ساتھ رہا ہوں, میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ان کی سخاوت دیکھی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ایسے ہی سن کے نہیں کہہ رہا, جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. عربوں میں ٹھیک ہے بہت برائیاں ہوں گی, لیکن چونکہ اسلام چلا ہے نا وہاں سے, تو کچھ خوبیاں ایسی رہ گئی ہیں جو من حیث القوم دوسری قوموں میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ہمارے ریلیٹیو حج کرنے کے کہہ رہے ہیں یار میں حیران ہو گیا, جنرل اسٹور کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان اس میں پڑا ہوا. ایک عربی شیخ آیا, اچھا حاجیوں کا رش اس اسٹور میں, عربی شیخ آیا, دکاندار سے پوچھا, کان میں کچھ عربی میں کڑکڑ بات ہوئی, چلا گیا اور کچھ تھما کے نا اس کو. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کہ یہ میرے کان میں کہہ کر کے پوچھا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان ہوگا. اس نے بتایا اتنے ہزار, اتنے لاکھ, اتنے کروڑ ریال جو بھی تھا. گڈیاں نکالیں, پکڑائیں, بولا یہ سارے پیسے میں نے تجھے دے دیے, باقی سارا فری میں بانٹ دے. کیا کر دے, چھوڑو رہنے دو, زیادہ ہو گئی میرا خیال, آپ لوگ برداشت نہیں کر پائے. اتنا انسان سخاوت بیان کرے جتنا انسان بولو برداشت. ایسے واقعات آپ سمجھو گے شاید مفتی صاحب پھینک رہے ہیں, تو دیکھی نہیں نا ہم نے سخاوت. جب سخاوت دیکھو گے سخی لوگوں کی تو پھر لگے گا, چونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں میں علماء میں دیکھی ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسے ہے, تمہیں مولویوں سے تمہارا واسطہ کہاں پڑا ہے, تم ذرا آؤ ہم تمہیں کچھ مولویوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں, پتہ چلے گا وہ سخاوت کے کتنے بڑے دریا ہیں. دنیا سے محبت نہیں کرتے, میں نہیں ہوں ایسا, لیکن ہم نے جن مولویوں کے ساتھ آپ آ جائیں پتہ چلا قرضہ مانگنے مجھ سے آپ کے, آپ تو بہت سنا ہے بڑے سخی ہیں, تو میں تو آپ جیسا ہی ہوں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھے ہوں, لیکن ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں علماء میں. تو دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے روکھڑا کیا کرنا پڑے گا, خرچ. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین دولت کو آگ لگانے کا حکم دیتے تھے, آپ نہ کریں یہ کام, یہ اس زمانے میں جائز نہیں ہے. تاکہ نا جیسے جیسے 5,000 کا نوٹ حضرت فرمایا کرتے تھے, کرنا نہ شروع کر دینا کہیں. 5,000 کا نوٹ لے کے یوں رکھو اور یہاں سے آگ لگاؤ, اور وہ جب جلے گا تو دل بھی آپ کا ساتھ ساتھ جلے گا. کہ یہ جو ہے نا دل کو جلاتے تھے تاکہ اس سے عشق اور محبت جو ہے نا مردار, اس مردار کا عشق نکلے. دیکھو اتنی